السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح معاشرہ چینل۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سچے نبی کی نشانی مدینہ منورہ کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کی زبانی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ احباب گرامی، حسین بن سلام یثرب کے ایک معروف مشہور یہودی عالم تھے اور مدینہ منورہ کے تمام باشندے اپنے دینی اور قومی اختلافات کے باوجود ان کی دلی قدر کرتے تھے۔ تقوی، نیکی، استقامت اور صداقت جیسی خوبیوں کے مالک تھے۔ حسین بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ وعظ و نصیحت کے لیے اور عبادت کے لیے، دوسرا حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے، اپنے باغ میں سے پھل توڑنے، پھل چننے کے لیے، اور اپنے وقت کا تیسرا حصہ تفقہ فی الدین، دین کے معاملے میں، دین کو سمجھنے کے بارے میں، تورات پر غور و فکر کرنے کے بارے میں تیسرا حصہ انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا۔ اور جب تورات میں نبی اکرم آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات آتی، تورات میں وہ آیات پڑھتے اور خوشی سے جھوم اٹھتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جب تورات میں پڑھتے، اس بات کی خوشی ہوتی کہ یہی وہ علاقہ ہے، یثرب کا علاقہ ہے جس میں آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ وہ آیات پڑھنے کے بعد پھر اپنے رب سے دعا کرتے کہ یا اللہ میری عمر اتنی دراز کر دے کہ میں اپنی آنکھوں سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا اور وہ وقت آیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ حسین بن سلام اپنے باغ میں کھجور کے اوپر تھے، کھجوریں توڑ رہے تھے، جب باغ میں آنے والے نے اطلاع دی کہ مدینہ میں یثرب میں ایک آدمی آیا ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور لوگ اس کے گرد جمع ہے۔ حسین بن سلام کہتی ہیں کہ میری پھوپھی خالدہ بنت حارث وہ میرے ساتھ باغ میں تھی، میں کھجور کے اوپر تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا، وہ نیچے کھڑی تھی۔ جب میں نے اپنے کانوں سے یہ آواز سنی کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی آیا ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، کہتے میں نے کھجور کے اوپر ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ میری پھپھی کو بڑا برا لگا، اس نے برا منایا، کہنے لگی یہ کیا؟ اس سے بہتر تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے، تجھے زیادہ خوشی ہونی چاہیے تھی۔ حسین بن سلام کہتے ہیں میں نے کہا پھوپھی جان یہ ان کے بھائی ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتایا کرتا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں، خاتم النبیین آنے والے ہیں، رحمت للعالمین آنے والے ہیں۔ جب پھوپھی نے سنا ہاں وہی ہے جس کے بارے میں تو ہمیں بتایا کرتا تھا، فرمایا جی ہاں وہی نبی ہے جو آج مدینہ منورہ میں آیا ہے۔ حسین بن سلام کہتے ہیں میں کھجور سے جلدی سے نیچے اترا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلا۔ جب میں پیارے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، لوگوں کا جھرمٹ آپ کے ارد گرد ہے، میں لوگوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا آگے کی طرف بڑھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی کہنے لگے یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حسین بن سلام کہتے ہیں میں کچھ اور آگے بڑھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میرے کانوں میں آئی، میں نے سنا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما رہے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس بنیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ لوگو سلام کو عام کرو، جب بھی ایک دوسرے سے ملو سلام کہا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دوسرے کو یہ دعائیں دیا کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، غرباء کو، مساکین کو، قیدیوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو کھانا کھلایا کرو، واصل الارحام، اور رشتہ داری کو جوڑا کرو، رشتہ داری کو توڑا نہ کرو۔ ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بہت عام ہو رہا ہے کہ لوگ ذرا سی بات پر رشتہ داریاں ختم کر رہے ہیں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، ختم نہ کرو، وصلوا والناس بنیام، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، یعنی تہجد کی نماز جو اللہ کو بڑی پیاری نماز ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، اللہ کو یہ نماز بڑی پیاری ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ 4 کام کر لو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، رشتہ داری کو جوڑا کرو، اور تہجد کی نماز ادا کیا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، پیارے پیغمبر نے فرمایا تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حسین بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہیں، تورات میں، انجیل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ ساری صفات کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، چہرہ مبارک دیکھ کر گواہی دے دی کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنی، کہتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور قریب چلا گیا، قریب ہو کر میں نے سلام کیا، پھر میں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ 3 سوال ایسے ہیں نبی کے علاوہ، اللہ کے سچے نبی کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہیں مدینہ منورہ میں، جنہوں نے نبی کی، سچے نبی کی نشانی بتائی ہے کہ ان 3 سوالوں کا جواب صرف سچا نبی دے سکتا ہے، ورنہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھو کون سے سوال ہیں؟ اس نے کہا کہ پہلا سوال، قیامت جب آئے گی، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ جس دن قیامت قائم ہوگی اس کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ دوسرا سوال، جنتیوں کی پہلی مہمان نوازی کیا ہوگی؟ تیسرا سوال، بچے کی ماں یا باپ کے ساتھ مشابہت کیوں ہوتی ہے؟ یہ 3 سوال کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آیا، اس نے مجھے جواب بتا دیے ہیں۔ جب جبریل کا نام سنا حسین بن سلام اسی وقت کہنے لگے جبریل یہ تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل نے مجھے 3 جواب بتائے ہیں۔ تمہارا جو پہلا سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک آگ لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف دھکیل کر لے کے جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ وہ آگ ہوگی، لوگوں کو مشرق سے لے کر مغرب کی طرف دھکیلے گی۔
اور فرمایا جنت میں جنتیوں کی جو پہلی مہمان نوازی ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا حصہ ہوگا، جو بہت ہی لذیذ اور ذود ہضم ہوتا ہے۔ فرمایا جنتیوں کی پہلی مہمان نوازی مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ اور تیسرا سوال، پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین بن سلام، جب ماں کا نطفہ غالب آ جائے، بچے کی مشابہت ماں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب باپ کا نطفہ غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ حسین بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں سوالوں کے جواب سنے، اسی وقت کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حسین بن سلام ہے۔ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن سلام ہے۔ تب سے آپ کا نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے اور سچے نبی کی نشانیاں بتائیں کہ جو آدمی ان تین سوالوں کا جواب دے گا سچا نبی ہوگا، کیونکہ اللہ نے سچے نبی کے علاوہ کسی کو ان تین سوالوں کا جواب نہیں بتایا۔ تورات انجیل کے ان واقعات، تورات اور انجیل کی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے حسین بن سلام نے یہ تین سوال رکھے کہ سچا نبی صرف ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ابھی جبریل نے بتا دیا ہے، ان کے یہ جواب ہے۔ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ بن سلام بتایا ہے۔ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر، یہودی قوم جو ہے یہ بہت بہتان دراز قوم ہے، اگر آپ کو یقین نہ آئے اس طرح کرو، میں پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، آپ یہودیوں کو بلا کر میرے بارے میں پوچھو، میں کون ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ایک گروہ کو بلایا۔ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی عبداللہ حسین بن سلام کو جانتے ہو؟ کہنے لگے جی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے خیرنا و ابن خیرنا، وہ ہم میں سب سے بہترین انسان ہے اور بہترین انسان کے بیٹے ہیں۔ و افضلنا و ابن افضلنا، وہ ہم میں سے سب سے افضل ترین انسان ہے اور افضل ترین انسان کے بیٹے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں، بلکہ ایک روایت میں انہوں نے کہا وہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہودی گواہی دے رہے ہیں ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے بہترین ہیں، سب سے بہترین انسان کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے افضل ترین ہیں اور افضل ترین انسان کے بیٹے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ تینوں گواہیاں سنی تو ان سے کہا اگر میں یہ کہوں کہ ابن سلام مسلمان ہو چکا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لی ہے، تو وہ کہنے لگے یہ ناممکن ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمارا سب سے بڑا عالم ہے، تورات اور انجیل کو جاننے والا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ آپ کا کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے۔ جب یہودیوں نے یہ کہا، ان کی بات سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کلمہ پڑھتے ہوئے سامنے آ گئے، کلمہ پڑھتے ہوئے سامنے آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہودیوں نے یہ دیکھا اسی وقت اسی جگہ کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ تو ہمارے سب سے برے اور بدترین انسان ہے۔ یہ یہودیوں کی حالت ہے۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ یہ یہودیوں کی حالت ہے کہ حقیقت جاننے کے باوجود یہ نہیں مانتے۔
میں تو تورات کا عالم تھا، انجیل کا عالم تھا، اور مدینہ منورہ میں ان یہود کا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ میں نے تورات میں بھی آپ کی نشانیاں پڑھی ہیں، انجیل میں بھی پڑھی ہیں، اور جب مجھے پتہ چلا میں اسی وقت پہچان گیا، جب آپ کا دیدار کیا اسی وقت میں نے گواہی دے دی کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر میں نے 3 سوال جو تھے جن کے بارے میں تورات انجیل میں یہی ہے کہ کوئی سچا نبی ہوگا تو اس کا جواب دے گا، اگر جھوٹا ہوا اس کو جواب نہیں آئے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر، آپ نے تینوں سوالوں کے جواب دیے، میرا یقین پختہ ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ وہ یہودی عالم تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانیوں سے پہچانا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، دین میں داخل ہو گئے، اور یہی بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا بیان جو میں نے سنا ہے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگو سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، واصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑا کرو، وصلوا والناس بنیام، اور تہجد کی نماز ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔